بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 868، دعوتی کام و عمارت، بقیہ دارالعلوم داعیوں کا قافلہ۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوتی کام اور عمارت کا تعارف پوری بصیرت کے ساتھ۔ دعوتی کام کے امور میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس بات کی طرف بلا رہے ہوں تو پہلے اس کی تمام خوبیوں اور فوائد کو کھول کھول کر بیان کریں، اس میں کوئی کنجوسی نہ کریں، اور اسی تعارف کے اندر سامنے والے کی ہدایت چھپی رہتی ہے، اور یہی دعوت کا اصل اسلوب ہے۔ ورنہ اللہ تعالی حاکم اور مالک ہیں، چاہتے تو حکم فرما دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیجئے، مگر ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اور ان کی خوبیاں بیان کی، اور فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ پھر حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا، فرمانبردار، مخلص، موحد، شکر گزار، برگزیدہ، راہ راست پر گامزن، دنیا میں بہترین، آخرت میں نیکوکار ہے۔ ان 9 خوبیوں کو گنوایا اللہ تعالیٰ نے، پھر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ملت ابراہیمی اختیار کرو۔ دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ تنبیہ: جب تک بندہ دوسرے بندوں کی خوبیاں بیان کرنے پر نہ آ جائے اس وقت تک اسے دعوت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، چاہے وہ ساری زندگی سفروں اور مجاہدوں میں گزار دے۔ فائدہ: جب تک انسانوں کی عظمت اور محبت دل، دماغ اور زبان پر چھا نہ جائے اس وقت تک داعی اللہ نہیں بن سکتے۔ اگر دلوں کے اندر انسانوں کی عظمت رچی بسی ہوگی تب تو پھر راتوں میں ان کی بازیابی کے لیے دعائیں کرنا اور دن میں ان کی عزت اور ان کا اکرام کرنا نصیب ہوگا۔ آج تو انسانوں کی عظمت کی بجائے حسد، بغض، کینہ، کپٹ نے دلوں کو پراگندہ کر رکھا ہے۔ انسانوں کی عظمت دلوں سے نکل گئی، دنیا مسلخ اور سلاٹر ہاؤس بن گئی، ہر جگہ انسانی عزتوں عصمتوں کی لاشوں کے چیتھڑے بکھرے پڑے ہیں، کوئی ان پر رونے والا نہیں، اور پھر ہمیں زعم یہ ہے کہ ہم نے تبلیغ میں عمریں گزار دی۔ انسانیت کے رستے ہوئے زخم چھوڑ کر دانشوروں کو چاند ستاروں کا شوق ہے، پراگندہ دلوں میں نور معرفت الہی کیسے داخل ہو؟ حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں بڑا ہی عجیب نکتہ بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں، اور یقیناً اس کی طرف مر کر جمع ہونا ہے۔ انسانوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ حائل ہو جانا، آڑ بن جانا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہے رحمت کی وجہ سے آڑ بن جانا، وہ اس طرح سے کہ جو قلب اللہ کی معرفت اور محبت سے لبریز اور معمور ہو، اللہ تعالیٰ اس دل پر رحمت کی آڑ بن کر دنیا کی کدورت اور اس کی آلودگی کو دل میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ دوسری غضب کی آڑ، یعنی جس قلب میں دنیا کی محبت، لالچ، طمع، حب جاہ بسی رہتی ہو تو اللہ تعالیٰ غضب کی آڑ بن کر اپنی معرفت کے نور کو اس گندے دل میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ جس طرح دودھ سے بھرے گلاس میں پیشاب نہیں ڈالا جاتا، اسی طرح پیشاب سے بھرے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ برتن کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، رگڑ رگڑ کر دھونا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر برتن پاک صاف ہوتا ہے۔
تنبیہ: جس بندے کے دل کو ضد، بغض، عناد اور حب جاہ اور حب مال نے اپنے قبضے میں لے لیا ہو تو پھر اس کی ہدایت کی امیدیں کہاں باقی رہ جاتی ہیں؟ اس لیے کہ انانیت سے زیادہ سخت ترین تالا دنیا میں کہیں نہیں پایا گیا۔ اس لیے اللہ سے ڈرے اور ہر لمحہ توبہ اور استغفار پر توجہ ہونی چاہیے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں۔ توبہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے تم پر مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے۔ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کی کوشش جاری رکھے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ فائدہ: جب اللہ تعالی شانہ تخلیق کائنات مکمل فرما چکا تو عرش پر لکھا ان رحمتی تغلب علی غضبی علی غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ اللہ ہمارے عالمی شورا والوں کو توبۃ النصوحہ کی دولت سے نوازے، آمین۔ انانیت اور تکبر سے بچنے کا بہترین علاج عمومی گشتوں میں رکھا ہے۔ عمومی گشت کا ایک اور اصول یہ ہے کہ جس مسلمان سے ملاقات کے لیے جاؤ تو یہ نیت بناؤ کہ میں اس مسلمان بھائی سے خیر حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہر مسلمان میں خیر ہے۔ حدیث صحیح ہے، خیر لینے کی نیت سے جانا گویا خود کو سائل اور فقیر بنانا ہے۔ گھر والا، دکان والا، کھیتی باڑی والا اگر ہماری دعوتی بات سن لے تو ٹھیک ہے، خدا نخواستہ اگر وہ ہم کو جھڑک دے، نہ سنے، تو چونکہ ہم سائل ہیں ہمارے لیے صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر ہم داعی بن کر گئے اور وہ ہماری دعوت سے اعراض کرے، گستاخی کرے، انکار کرے تو یقیناً وہ قابل گرفت ہو جائے گا، وہ عتاب اور عذاب الہی میں گھر جائے گا۔ تنبیہ: وہ بیچارہ عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں کاروبار میں بیٹھا تھا، لیکن اب وہ ہماری دعوت سے اعراض کرنے کے جرم میں عتاب الہی میں گھر گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اس لیے ہمارے سائل بن کر جانے ہی میں ہمارے نفس کی اصلاح کا سامان بھی ہے اور مدعو کی حفاظت تامہ کا سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ خود کو داعی گرداننے میں بڑا لطف ہے، مزہ ہے، عجب ہے، غرور ہے، مگر خود کو سائل، بھکاری، طالب گرداننے میں چھوٹا پن ہے، کمتری ہے، نفس پر ہتھوڑے پڑتے ہیں، اور یہی تربیت کا اصل سامان ہے اور یہی تو ہماری محنت کا اصل مقصود ہے۔ اور اس طرح کی دعوتی محنت میں قدم قدم پر نفس کی اصلاح کا سامان ہے، ترقی ہے، اور یہی اصل خیرات ہے دعوتی کام کی۔ لطیفہ: دائی سے کہلوایا گیا کہ کہو اننی من المسلمین، یقیناً میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ اس لفظ مسلمین میں تواضع اور فنائیت کے سارے منازل طے کرا دیے گئے۔ دائی کام تو مومنین کا کر رہا ہے، مگر اس سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تو خود کو مومن بھی قرار نہ دے، بلکہ خود کو صرف ایک عام مسلمان ہی سمجھ۔ علامہ ابن قیم ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم عوام ہیں اور ان میں مسلم غریب یعنی نووارد اور اجنبی ہے، اور سارے مسلمان عوام ہیں اور ان میں مومن غریب ہے، اور ہر مومن داعی الی اللہ ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومنین تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، پھر شک و شبے میں نہ پڑے اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ اپنے دعوی ایمانی میں یہی لوگ سچے اور راست گو ہیں، یعنی ایمان والے دینی دعوت کے ہر تقاضے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں کہ جب بھی آواز دے ہم تیار ہیں، کوئی چیز ہمارے لیے مانے نہیں۔ حضرات صحابہ کے دلوں میں انسانوں کی عظمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ساری قوموں کو اللہ نے ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا، اور ہمارے دل عظمت انسانی سے خالی ہیں، جس کی وجہ سے غیر تو غیر آج اپنی سگی اولاد بھی ہمارے قریب آنے کو تیار نہیں۔ دینی داعیوں کا قافلہ
1857 کے غدر کے بعد حضرت امام الکبیر محمد قاسم صاحب نانوتی نور اللہ مرقدہ عمومی طور پر دعوتی مہم پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان پر وہ راستے منشرح فرمائے جو اس وقت کے بزرگوں کی سوچ سے پرے تھے۔ اسی دعوت عمومی کا اثر یہ رہا کہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نور اللہ مرقدہ بھی میدان میں آئے بغیر نہ رہ سکے، اور اس وقت کے مشہور عیسائیت کے مناظر پادری فنڈس نامی ایک مغربی نژاد شخص جو عربی اور فارسی کا ماہر تھا، مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف دعوت دیتا تھا اور فرنگی حکومت اس کا سپورٹ کرتی تھی۔ اس کے ساتھ حضرت اقدس کیرانوی کا 1850 میں آگرہ میں تاریخی مناظرہ ہوا۔ فنڈر کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت کیرانوی کے اس وقت کے دعوتی بیانات اور مکالمات کا مجموعہ کتابی شکل میں شائع ہوا۔ اس کتاب کا نام دعوت الحق ہے۔ گویا یہ کتاب اس دور کی تبلیغی نصاب تھی، اسے لوگ بہت پڑھتے تھے۔ ہند اور مصر میں یہ کتاب بہت مقبول ہوئی، اور کسی زمانے میں مصر کے دینی مدرسوں میں یہ کتاب ان کے نصاب میں بھی شامل رہی۔ ان حضرات کی ہمت خداداد کو دیکھ کر غیر علماء افراد کا ایک جتھا بھی ان کے ساتھ دعوتی کام پر کھڑا ہوا۔ ان میں بعض بہت نامور ہوئے، جن میں دہلی کے مولوی منصور علی صاحب نے خاص شہرت پائی۔ مسلمانوں میں دین کی دعوت دیتے تھے اور پادریوں سے مناظرے کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن یہ فن مناظر کے امام کہلوائے گئے۔ اسی طرح ایک اور صاحب نعمان ابن لقمان نامی تھے جو اپنے آپ کو وکیل دین رسول اللہ قرار دیتے تھے۔ ان کے پاس ان کی اپنی بنائی ہوئی مہر بھی تھی، ان پر بھی یہی نام لکھایا تھا۔ ان کا مبلغ علمی استعداد عادی بوستان سے بھی کم تھا، لیکن ولولہ اور للہیت میں ممتاز تھے اور شعر گوئی بھی کر لیا کرتے تھے۔ ان کے اشعار ہمارے بڑوں کی زبانوں پر بھی گنگناتے دیکھے گئے۔ در فیض محمد ہے تو آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ معاذ اللہ فرزند خدا کہتے ہیں عیسیٰ کو، تو دادا کون ہے ان کا بتائے جس کا جی چاہے۔ ہمارے دائی کبیر حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اجتماعات میں یہ بڑے جذبات کے ساتھ یہ اشعار پڑھتے تھے۔ حضرت امام الکبیر مولانا قاسم نانوتی نور اللہ مرقدہ اپنے تلامذہ سے فرماتے تھے کہ تم بھی کھڑے ہو کر بازار میں کچھ بیان کر لیا کرو۔ فائدہ واللہ بازاروں میں کھڑے کروا کر بیان کروانا کیا یہ گشت والے عمل کے مشابہ نہیں تھا؟ یعنی گشت کا نام نہیں تھا، مگر گشت والا عمل اسی وقت سے شروع ہو چکا تھا۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے وکلا یعنی دعوتی کام کرنے والے جہاں بھی نظر آئے ان کی مدد کیا کرو۔ یعنی نصرت والا عمل جو آج تبلیغ والوں کی محنت کا ایک مخصوص طرز ہے، یہ بھی متواتر چلا کرتا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کا ایک بڑا جتھا اس دینی کام کے لیے حضرت امام الکبیر کے ارد گرد جمع رہتا تھا۔ کیا نوجوانوں میں کام اسی کو تو نہیں کہا جاتا؟ یہ ساری کارگزاری ہم نے ہمارے رئیس المؤرخین و محققین علامہ سید مناظر احسن گیلانی قدس سرہ کی مایہ ناز کتاب سوانح امام الکبیر محمد قاسم صاحب نانوتی نور اللہ مرقدہ سے اخذ کی ہے۔ اب ہم داستان اکابرین دیوبند کے کارناموں کے بیان کو یہاں ختم کرتے ہوئے علماء دیوبند کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بڑوں کی قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیں اور تبلیغ اور تعلیم کے تقاضوں پر امت مسلمہ کو متوجہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم اور مرکز نظام الدین کی حفاظت فرمائے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو
اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔